لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس ٹائم وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو یہ تمام مناظر براہ راست دکھا رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری اس ٹائم نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، ان کے ساتھ میڈیا کے کچھ نوجوان بھی موجود ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور میڈیا کے نمائندے بھی اس ٹائم وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور سے۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے حوالے سے۔ اب تک بھی آپ کو براہ راست دیکھا رہا ہے اور نیوز کانفرنس کا آغاز ہونے لگا ہے اور وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری موجود ہیں اور وہ اس وجہ سے کل الحمدللہ آپریشن بنیان المرصوص کو جو ہے وہ کامیابی سے ختم کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور پوری قوم اپنی کے ساتھ اس کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یوم تشکر جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا تھا، جس کے اوپر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہے وہ یوم تشکر کی بڑی بڑی ریلیاں، بڑی بڑی تقریبات ہوئیں اور چیف منسٹر صاحبہ کے ہدایت کے اوپر آج جو ہے وہ پنجاب کے اسکولوں کے اندر بھی اس اسمبلی کے وقت جو ہے جب بچے اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر تقریبات بھی ہوئیں، بچوں نے ملی ترانے بھی پڑھے، پاک فوج کے لیے جو ہے وہ انہوں نے نعرے بھی لگائے اور کل چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے وہ تشریف بھی لے کے گئی تھی سی ایم ایچ، جہاں پر انہوں نے زخمیوں کی عیادت بھی کی اور وہ ہمارے شہید جنہوں نے اس پورے آپریشن کے دوران خاص طور پہ سویلین شہید جنہوں نے اس پورے واقعے کے دوران جن کو بے گناہ جو ہے وہ شہید کیا گیا، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ امر ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ فوجی جوان جو جن کو سامنے سے حملہ کرنے کی نہ انڈین فوج کی جرت تھی، نہ حوصلہ تھا، نہ وہ جسارت کر سکے، اور جو ہمارے آج چند شہیدوں کی تصویریں اور نام جو جاری ہوئے ہیں، یہ وہ چھپا ہوا میزائل حملہ ہے جس کے ساتھ اور یا ڈرونز کے ساتھ جو انہوں نے چھپ کے حملے کیے تھے، اس کے اندر جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ پوری قوم کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر جوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ان کے قرض کے ہم ان کے خون کے مقروض ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے ایک شکست خوردہ، ایک بزدلانہ اور ایک بہت ہی جو ہے وہ تکلیف سے بھری ہوئی ایک سپیچ کی، جس کے اندر ان کا ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 10 تاریخ کو ہم پہ حملہ ہی کر دیا، تو بھائی جان جو 3 دن سے آپ فرما رہے تھے اس کے بعد آپ باز نہیں آ رہے تھے، تو اس کو پھر آپ کو جواب جو ہے وہ آپ کی زبان میں دینا ضروری ہو گیا تھا۔ سیلف ڈیفنس تو ہم کر ہی رہے تھے، لیکن جو بچے، جو عورتیں اس پورے واقعے کے اندر شہید ہوئی اور زخمی ہوئے، ان سب کا جو ہے وہ ظاہر ہے خون کا حساب تو آپ سے جو ہے وہ لینا باقی تھا۔ اس کے بعد ابھی الحمدللہ پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی کارکردگی، ان کی جو ٹیکنیکل صلاحیتیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے آرگنائز طریقے سے اس آپریشن کو جو ہے وہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا ہو یا جو مودی کے جو وہ یقیناً بہت تکلیف میں ہے، جس میں مسلمان جو وہاں پر آبادی ہے اس کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ لیکن وہ جو ڈی آئی ایس پی آر نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا اور میں بھی اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ انڈیا کو شاید لگ رہا تھا کہ اکشے کمار کی فلمیں بنا کے تو وہ جو ہے وہ ہر دفعہ فلموں میں پاکستان کو ہرا لیں گے، تو جنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کوئی خطے کے اندر جنگ کے دائی نہیں ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم جو ہے وہ امن اور سلامتی چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے پہ جنگ مسلط کرے پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے، جو ہم نے بتا دیا ہے۔ سو ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ
حرکتیں کرنے کی بجائے فلمیں ہی بنایا کریں. اور ان کا بالی ووڈ جو ہے وہ بالی ووڈ کے قابل ہی ہیں, یہ اتنا ہی کیا کریں, اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ نے سنا ہے میڈیا ہوتا ہے, جو انڈین میڈیا ہے اس کو لوگ کامیڈیا کہہ رہے ہیں, اور یہ کامیڈیا ہے جس نے نہ صرف اپنا ٹھٹھا اڑایا, اپنے ملک کو بدنام کیا, اپنی جو عوام ہے اس کو جو ہے اس کے اندر ایک جنگی جنون پیدا کیا, اس کے اندر ایک خطے کا جو امن ہے اس کو سٹیک پہ لگانے کی کوشش کی, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کوئی جواب بن نہیں پا رہا, نہ ان کی جو ہے افواج کے ترجمانوں کے پاس, نہ مودی کے پاس, نہ ان کے میڈیا کے پاس, اور اب وہ اپنے جو ہے وہ زخم صرف کھرچ رہے ہیں. اب میں دعوت دوں گی منسٹر ایگریکلچر عاشق کرمانی صاحب کو, وہ بھی اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں پوری قوم کو جس طریقے سے یہ یکجا اور ان کے یکجان ہونے سے جس طریقے سے انہوں نے حوصلے بلند کیے سرحدوں پر ہمارے نوجوانوں کے, پاک فوج کے, پاک فضائیہ کے, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو, جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اس پورے واقعے کے اندر ہماری پاکستان کی میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جس بردباری ریلائبلٹی کے ساتھ ایک شفاف طریقے سے پوری قوم کے آگے اس گھنونی جو جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی اس کو جس طریقے سے کیس آپ نے پریزنٹ کیا. ایک طرف آپ تھے جو بردباری سے چل رہے تھے اور دوسری طرف ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا تھا, اور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح کامیابیوں سے ہم کنار کرتا رہے. اب میں تھوڑی سی بات زراعت پر اور روٹین ورک کے اوپر بھی ضرور کرنا چاہوں گا, اور لائف سٹاک کے اوپر, کہ زراعت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا اس کا رول ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ ہو, اور زراعت ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر آپ ریزلٹس لے سکتے ہیں چند ماہ کے اندر اکانومی کو ٹرن اوور کرنے کے لیے. زراعت کے اندر 60% لائف سٹاک ہے, اور زراعت اور لائف سٹاک کے اندر اس موجودہ حکومت نے اپنا 1 سال گزارنے کے بعد اگلے 4 سال کا ایک پورا ہولسم ہولسٹک پلان بنایا, پوری ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جن سے یہ پورا سیکٹر ٹرانسفارم ہو سکے. اگر میں زراعت کی بات کروں تو اس کے اندر سیڈ ٹیکنالوجی, میکنائزیشن, ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم, پانی ہماری ضرورت ہے, اور پانی کو کنزرو کرنا اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور اگر پانی نہیں ہوگا تو زراعت ممکن نہیں ہے, اور اگر وہ میتھڈالوجی, وہ طریقے, وہ انفراسٹرکچر, وہ میکنائزیشن آج انٹروڈیوس نہیں کرائی جائے گی تو خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کے لیے زراعت کرنا ممکن نہیں ہوگی. اگر لائف سٹاک سیکٹر کی بات کی جائے, بریڈ امپروومنٹ, آپ کی گوشت اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, اور ایف ایم ڈی کا کنٹرول کرنا. سو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو تھا جس کے تحت تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور الحمدللہ مجھے یہ بتا کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 56 بلین روپیز جب ڈسپرس ہوا تو 15 اپریل سے اس کی ری پیمنٹ کا آغاز ہوا. آج جب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں تو آج 67% ری پیمنٹ ہو چکی ہے, مطلب کہ 23 ارب روپیہ کاشتکاروں نے واپس کیا ہے, اور ہماری پہلی ڈیڈ لائن میں ابھی بھی 2 دن باقی ہیں جو کہ 15 مئی ہے جو پہلی ڈیڈ لائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے فارمرز اپنا لون, انٹرسٹ فری لون پنجاب حکومت کو واپس کرتے جا رہے ہیں, ان کو اگلی فصل کا لون ساتھ ساتھ ملتا جا رہا ہے. جو اگلا سیزن ہے, جو اگلی کراپ آ رہی ہے, اس کے لیے کسان کارڈ کا ایمبٹ ہم نے بڑھایا ہے. ایک تو نمبر آف فارمرز اس کے اندر ہم نے زیادہ کیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈیزل بھی ڈالا ہے. 3000 پلس ہم نے وینڈرز جو پیسٹیسائڈ, سیڈ اور فرٹیلائزر کے ہیں وہ ایڈ کیے ہیں. سینکڑوں کے حساب سے پی ایس او پمپس ایڈ کیے ہیں. 30% کیش وڈرال ہوگا, اور جو لون سائز پہلے 1.5 لاکھ تک کا تھا وہ لون سائز بڑھا کر 3 لاکھ کر دیا گیا ہے. کسان کارڈ کے اوپر جو ایک ہم سنتے تھے تنقید کہ جب بھی کوئی فارمر اپنا لون لیتا تھا اس کے اوپر 5000 سروس چارجز کٹتے تھے. چیف منسٹر پنجاب نے 2nd فیز آف کسان کارڈ کے اندر وہ 5000 سروس چارجز کو زیرو کر دیا گیا ہے, اور اس کو ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ فارمرز جتنے بھی اس کسان کارڈ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
चाहे वो 7.5 लाख हों या चाहे वो 10 लाख से भी ज्यादा तजावज कर जाएं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसी किसान कार्ड के जरिए हम 5,000 रुपया गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन तमाम किसान कार्ड के फार्मर्स को फर्स्ट फेज के अंदर देने जा रहे हैं। ये सीएम पंजाब की तरफ से एक ऐसी सपोर्ट होगी जो उन फार्मर्स को दी जाएगी थ्रू किसान कार्ड। मैं उसके साथ साथ ये भी आपको बात करता जाऊं कि पिछले में नहीं है वो भी अप्लाई, और जो किसान कार्ड में नहीं है वो पोर्टल के जरिए अप्लाई करेंगे। सो इन टोटल तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब फार्मर्स जो हैं उनको ये 5,000 पर एकड़ की फैसिलिटी मिलेगी। मैं इसके साथ ये भी बताता चलूं कि पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैकेनाइजेशन की मद में 9,500 ट्रैक्टर दिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जा रहे हैं सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। उसके अंदर छोटे ट्रैक्टर्स पर 5 लाख और बड़े ट्रैक्टर्स पर इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन की सब्सिडी मिलेगी। आपने देखा कि पिछले साल हमने 1,000 इंटर्न्स इंडक्ट किए, अगले माली साल के अंदर इंशाल्लाह 1,000 को बढ़ाकर हम 2,000 में जा रहे हैं। आपने देखा पिछले माली साल में 4 एग्रीकल्चर मॉल्स बने, उसको हम बढ़ाकर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स पे लेके जा रहे हैं। सो इन टोटल ये जो टोटल एग्रीकल्चर का बजट होगा इसको इंशाल्लाह ताला पिछले साल का 64 बिलियन को उठाकर इंशाल्लाह ताला 85 to 90 बिलियन पर ले जाया जा रहा है। रिकॉर्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट ने पिछली गंदम की क्रॉप पे भी बहुत मेहनत की और आपके सामने मैंने कई बार ये गोश गुजार किया कि पिछली गंदम की फसल पर सीड हो, डीएपी हो, यूरिया हो, उसकी कीमत पिछले 5 साल से कम थी और वाफिर फरामी थी। इस साल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पूरा प्रोग्राम डिवाइस कर रहा है ताकि फार्मर्स को ये फैसिलिटेट किया जाए कि उनकी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की जाए। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को हमने लिखा है, प्रपोजल दिया है कि वो इनपुट जो है और मशीनरी है उस पे टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म कर दें या ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दें। सीएम पंजाब ने वजीर आजम साहब को सीड टेक्नोलॉजी नई अडेप्ट करने के लिए सीएम पंजाब ने एक लेटर लिखा है जो सीड टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में ममालिक ने अडॉप्ट की हैं, जिनसे बेहतर यील्ड्स आ रही हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। जिस तरह जीएमओ सीड है, हम सोयाबीन सारा बाहर से मंगवाते हैं, कॉटन हमारे पास जीएमओ चल रहा है लेकिन वो पुरानी वैरायटी चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम फसलें जो इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ाती हैं उनको हम पंजाब में लगाएं तो हमें सीड टेक्नोलॉजीज नई अडेप्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए सीएम पंजाब ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा। वैकेनाइजेशन जिस तरह मैंने जिक्र किया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने 9,500 ट्रैक्टर दिया, उसको बढ़ाकर 20,000। इंडिजिनस आपकी मशीनरी जो है उस पर 60-40 सब्सिडी चल रही है। और एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाकर एक प्रोग्राम डिवाइस किया है जिसके अंदर हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं अगले माली साल के अंदर उन तमाम मशीनरीज के अंदर जो हाईटेक मशीनरी है, जो इंपोर्ट होती है मशीनरी। और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर इस इंटरेस्ट फ्री लोन के जरिए कोई फार्मर ले सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है। अगर हम 200 से 300 नया हार्वेस्टर भी अगर आपके पास पंजाब में आ जाए तो आपकी ज़राअत की मैकेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, एक रेवोल्यूशन आ जाएगी और आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो आप ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस की मद में जाया करते हैं वो आप उनको वापस हासिल कर सकेंगे। सो उसके साथ अर्ली कॉटन में कभी भी 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कभी भी अर्ली कॉटन के मद में आपने 3,70,000 एकड़ से ज्यादा कॉटन नहीं लगाई। हमने अर्ली कॉटन की मद में 9 लाख एकड़ लगाई और अभी जो हमारा 35 लाख एकड़ पंजाब का कॉटन का टारगेट है, मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 23 लाख एकड़ 2.3 मिलियन एकड़ टारगेट कॉटन का अचीव कर लिया है। और जो हमारा बेल्स का 6 मिलियन बेल्स का टारगेट है, इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फुल फ्लेज सीएम के विजन के मुताबिक एक कैंपेन जारी रखी हुई है ताकि हम वो भी टारगेट अपना अचीव करें। लाइव स्टॉक का ब्रीफली बताते हुए कि लाइव स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर का 60% है। लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर एक तरफ सपोर्ट है जो लाइव स्टॉक कार्ड की मद में है उन तमाम फार्मर्स को जिनके पास जानवर हैं और वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो हमने एक लाइव स्टॉक कार्ड की बदौलत उनको सपोर्ट किया ताकि वो जानवर की अच्छी देखभाल करें और अच्छे दामों पर बेचें। दूसरी तरफ एक ब्रीड इंप्रूवमेंट, जब तक आपकी ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं होगी
آپ کی دودھ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, آپ کی گوشت کی پیداوار نہیں بڑھے گی. دنیا بھر کے اندر ملک بریڈ علیحدہ ہوتی ہے, میٹ بریڈ علیحدہ ہوتی ہے. پہلی دفعہ ایک بریڈ امپروومنٹ کا پروگرام بنایا, جس پروگرام کے تحت ہم پنجاب کے 10 ڈویژنوں کے اندر سے 10 اضلاع کو اٹھائیں گے, جہاں پہ ہم ہولسٹن فریزین کا کنونشنل سیمن, سیکس سیمن اور برامن کا سیمن سستے داموں پر فارمر کو دیں گے, تاکہ بریڈ کے اندر امپروومنٹ ہو اور ملک ییلڈز کو بڑھایا جائے. اسی پروگرام کے اندر وہ اضلاع جو انڈیجنس بریڈز ہے, مطلب کہ سائی وال ہے, چولستانی ہے, ڈیلی راوی کی بھینس ہے, ان کی بہتر سے بہتر سیمن ان کو سستے داموں پر پرووائڈ کیا جائے گا. آج بھی انفارچونیٹلی ہم ایف ایم ڈی کی سٹیج 3 پر ہیں, اور سٹیج 3 کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس, آپ نے دنیا کے پاس کہیں دودھ اور گوشت بھیجنا ہے تو آپ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. آپ کا جی سی سی کنٹریز میں جا رہا ہے, لیکن چائنا کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے اندر ہر سال لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ 10 کمپارٹمنٹ بنائے گا, جس کے ذریعے 3 کلومیٹر کا ریڈیس کا ایریا ایف ایم ڈی کی کوریج لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کرے گا, اور چائنا کی مارکیٹ اوپن ہوگی. پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک اپ ہل ٹاسک لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سی ایم صاحبہ کے کہنے کے اوپر لیا ہے, جو ہے زون بنانا. زون بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جب 2 زونز ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنانے جا رہے ہیں, ان زونز بنانے کا مطلب ہے کہ آپ سٹیج 3 سے سٹیج 2 ایف ایم ڈی پہ آ جائیں گے, کہ مطلب کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان اور پنجاب کا بالخصوص دودھ اور گوشت اوپن ہو جائے گا. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایگریکلچر سیکٹر, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن کا ایک ہولسم ہولسٹک پلان لے کر آ چکی ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پیداوار اور پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ بنیادی چیز کہ ہر کسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں کیا پنجاب گورنمنٹ کسان کی جو قیمت ہے اس کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہی ہے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی مرتبہ ویٹ کی آپ بالخصوص بات کر رہے ہیں. ویٹ کے علاوہ جتنی بھی کراپس ہیں وہ پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ڈی ریگولیٹڈ ہیں. آپ کے کئی دفعہ ادھر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے, ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت پنجاب سمیت باقی اضلاع نے گندم نہیں خریدی, لیکن اب جب مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کر کے, امپاور کر کے. اور جتنے بھی سی ایم پنجاب نے منصوبے لائے اس پروکیورمنٹ کو بڑھانے کے لیے, ابھی تک فلور ملز اور گرین لائسنس ہولڈرز نے پرائیویٹلی تقریباً 1.9 ملین ٹنز آف ویٹ خرید لی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. سو اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ یہ فوڈ اتھارٹی کو ریپلیس کر سکے اور فارمرز کو اچھے دام دلوا سکے. انفارمیشن صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت جنگ میں 40 شہری شہید ہوئے ہیں اور 11 جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے, تو پنجاب حکومت ان کو کیا مالی امداد دے گی جو شہری شہید ہوئے ہیں اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کے لیے کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیے, اس کا اناؤنسمنٹ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ خود کریں گی. ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کسی پیکج کی اس کی محتاج نہیں ہے, ان کے لیے جتنا کیا جائے وہ کم ہے. کل آرمی چیف نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ وزٹ بھی کیا تھا, اور وہ بھی خود بھی انہوں نے اناؤنس کیا ایک پیکج کا. تو ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. جی یہ بتائیے کہ محکمہ زراعت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈرائیورلیس ٹریکٹر پر کام کر رہا ہے, اس پر اب تک کیا پیش رفت ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زراعت میں کم متعلق کر جاتی ہے, گو ٹیکنالوجی کب آ رہی ہے؟ دوسرا آپ نے بات کی تھی پورٹ بل آئل کا کم کرنے کے لیے, جو تیل دار اجناس کا آپ کو منصوبہ ریڈی میں ہے اس کے پی سی بننے والے سے کئی مشکلات ہیں, اس دونوں بارے میں میں آپ سے گزارش کروں کہ اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے, اور اے آئی کے اوپر نہ صرف ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بلکہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہمارے ساتھ اس میں ان ٹچ ہیں, اور وی آر ان دا پروسیس آف اٹ. جب تک آپ بات کریں تیل دار اجناس کی, دیکھیں اس دفعہ بھی آپ کی کنولا اور رایا کی فصل بہت اچھی ہوئی, اور ایک اسپیشل پیکج سی ایم نے نکالا تھا تیل دار اجناس کو پروموٹ کرنے کے لیے. سو جب سی ایم پنجاب نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ نئی سیڈ ٹیکنالوجیز اڈیپٹ کی جائیں, جس کے اندر سویا بین ایک ایسی کراپ ہے جو آپ چاہے نان جی ایم او لائیں چاہے جی ایم او لائیں, اب دنیا کے بہت سارے باہر کے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو اگر ہمارے پاس ایسی سیڈ ٹیکنالوجیز آ جائیں جس کے اندر سے کاٹن ریوائول انشاءاللہ تعالیٰ کرنٹ سیڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہم اپنے ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر سیڈ ٹیکنالوجی جس طرح ہائیبرڈ سیڈ ٹیکنالوجی آئی تو آپ کی میز کی کراپ کہاں کھڑی ہوگی، آپ کی رائس ہائیبرڈ کی کراپ آگے کہاں کھڑی ہوگی. اور پہلی بار ہم نے ایک واٹر کنزرویشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا. جو 9 لاکھ ایکڑ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ارلی کاٹن کے اندر لگایا، وہ ارلی کاٹن ہم نے ساؤتھ پنجاب کا رائس کا ایریا اٹھایا جو کہ ہم نے 9 لاکھ ایکڑ کاٹن پر شفٹ کیا. سو کاٹن جب زیادہ لگی تو وہ بھی ایک تیل دار اجناس ہے جس سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے اوپر کرنٹ گورنمنٹ کا فوکس ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی سیڈ ٹیکنالوجیز لا کر اس کو زیادہ بڑھانا چاہیں گے. کسان تنظیموں کا الزام ہے کہ آپ کی جو کسان کارڈ ہے اس پہ مختص کردہ جو رزلٹ ہے وہاں پر 10,000 چیز 11,000 ملتی ہے، تو اس میں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر سندھ طاس معاہدے کے تحت پنجاب میں اگر چناب اور جہلم کا پانی بند ہوتا ہے تو یہاں پر اتنی ضرورت نہیں ہے، سسٹم جو کتنا متاثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کا تو جواب آپ کو انفارمیشن منسٹر نے دے دیا ہے. باقی کسان تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے بازو ہیں اور کسان تنظیموں کا ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں، ان کی رائے ہمارے لیے صاحب ہے. اور فارمر کے لیے اگر گورنمنٹ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، کوئی منصوبہ قائم کرنا ہے تو فارمر کی فیڈ بیک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. سو جو سیل کی آپ نے بات کی کسان کارڈ کی، کسان کارڈ کے پہلے فیز کے اندر جتنی بھی سیل ہوئی وہ سب کی سب سپروائز سیل ہوئی. اور جہاں پہ تھوڑی بہت ہی شکایات آئیں کہ جی کسان کارڈ کے تھرو فرٹیلائزر اتنے کا ملتا ہے اور ویسے اتنا ملتا ہے، تو ہم نے اس کے اندر 30% کیش وڈرال کر دیا تاکہ کوئی فارمر اگر کیش پہ بھی لینا چاہتا ہے وہ 30% کیش پہ کر دیں. اور جہاں پہ ہمیں اس طرح کی شکایات آئیں اور جو کہ بہت کم تھی، اس کو ہم نے ان کی ڈیلرشپ کو بھی کینسل کیا ہے، ان کی پوس مشین بھی بلاک کی ہے اور ان کے پاس اس طرح کی سروس آپریٹ نہیں کرے. اچھا کمانی صاحب، ہماری 3 فصلیں ہیں، ایک تو گندم جو کہ فوڈ باسکٹ بناتی ہے پنجاب کو، اور رائس ایکسپورٹ کے لیے، اور کپاس بھی ایکسپورٹ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کی پر کیپٹا جو ہم دیکھتے ہیں فی ایکڑ پیداوار ہے وہ آج سے 20 سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے. اس کو بڑھانے کے لیے آپ چونکہ کافی شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی فی ایکڑ پیداوار کب ہم سنیں گے کہ ہم کوئی 80 من پہ جا رہے ہیں یا ترویج کے لیے؟ اس کے لیے کیا پلان؟ راؤ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا، میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آئیں گندم پہ. گندم کا سیڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ابھی ہائیبرڈ سیڈ کہیں بھی متعارف نہیں ہوا. نمبر 1. گندم کا جو کرنٹ سیڈ پنجاب میں چل رہا ہے جو ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے ہی متعارف ہوا ہے، اس سال اگر آپ گندم کی اوسطیں اٹھائیں تو بہت انکریجنگ اوسطیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مزید، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے اور کلائمیٹ چینج جس طرح دنیا کو ہٹ کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کو اور زراعت کو بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہے. تو ہماری کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنایا جا سکے تاکہ پیداوار پہ کسی قسم کی اپ ڈاؤن نہ ہو. رائس کی جب آپ نے بات کی تو رائس الحمدللہ جو ہمارا ہائیبرڈ سیکٹر ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ مثالی ہے. اگر ہائیبرڈ سیکٹر کی اگر آپ پیداوار اٹھائیں، جو ہائیبرڈ سیڈ اب آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ 80+ مونٹ جو ایوریج آپ کی ییلڈز ہیں. باسمتی کے اندر ڈفرنٹ ہے. کاٹن ایک ایسا سیڈ ہے جو ہم واحد کاٹن سیڈ ہے جو ہم GMO یوز کر رہے ہیں لیکن وہ اولڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان کو جو خط لکھا ہے وہ انہی سیڈز کے لیے خط لکھا ہے کہ ہمیں لیٹسٹ سیڈ ٹیکنالوجیز جو دنیا استعمال کر رہی ہے ہمیں پنجاب کو بھی وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ کاٹن کی پیداوار بڑھائی جا سکے. ابھی آپریشن سندور جو چل رہا ہے جاری ہے اور جان کا حصہ لاگت کا خدشہ ہے. جیسا کل کی مودی کی آپ تقریر سن لیں تو اس میں جو ان کی کوئی سبزیاں دینے کا بتا رہا ہے. اب حکومت کی نمائندہ ہے، باخبر ہے، یہ بتائیں کہ کیا جان کا خطرہ ہے ان کو دونوں میں بھی آپ اسی میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے، اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے، ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، وہ ہے. سو الحمدللہ ہم نے اپنا آپریشن جو ہے
وہ کامیابی کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوکنا نہیں ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے مودی کی مجبوری ہے، اس نے اپنے میڈیا کو، اپنی پبلک کو، اپنی پارلیمنٹ کو جو اس کے اوپر بیش کر رہے ہیں، اس نے جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الف لیلا کی سٹوری. اور جیسے آپ کو منسٹر ایگریکلچر نے کہا کہ جو اسٹار پلس دیکھنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اچھا ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بنائے، فلمیں بنا کے پاکستان کو شکست دے لیں. ویسے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو شکست دینا ان کے بس کی بات ہے. یہ کہا کہ جب یہ سارے حالات جو خراب ہوئے اس پر ایک تنقید کی گئی کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں، اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے، اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لے؟ بیٹے آٹا گنڈے ہلدی کیوں ہے آپ لوگوں کا، تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹسمین اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا، اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے، ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے میری طرف سے، اور میں نے گزارش کیا کہ میرے سیز فائر کو کھول دیا جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں جس کا جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے، لیکن میری طرف سے بھی سیز فائر ہے. کہ جنگ ہوئی، پاکستان نے بڑا بھرپور جو ہے مقابلہ بھی کیا دشمن کا، مگر دیکھنے کو نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا میرا سیز فائر ہے، وہ کھلنے دیں پھر بتاؤں گی آپ کو. یہ بتائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا 3-4 دن پہلے کہ انڈیا نے بھی پنجاب کو ٹارگٹ کیا، پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز آئے. تو اب کوئی پاک آرمی کے ساتھ مل کر محکمہ داخلہ پنجاب کو یہ حکومت عملی بنا رہا ہے، یا پنجاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر؟ اور شہر میں اس کا ایک علیحدہ سے جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ملک کو 3 چیزوں پر فخر تھا. ایک اس کو طیاروں پر فخر تھا، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پر فخر تھا، اور ایک ان کے میزائلوں پر فخر تھا. پاک فوج نے جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈھیر کیا، اور یہ ثابت کیا نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ جو بھی ہمارے ملک میں آ کر بدماشی کرنا چاہے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے وہ AJK میں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں. اس میں پنجاب کے حوالے سے ہماری تیاری چل رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ صرف 48 آورز کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے حکم پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں، ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے. سو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو تیاریاں ہماری، انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، فلم ابھی باقی ہے. ظاہر ہے دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے نا چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. جس نے 3 دن پہلے کیا بولا تھا اور آج کیا بول رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. جس نے 3 دن پہلے جنگ کے دوران کیا لکھا تھا، آج وہ کریڈٹ لے کے آگ جو ہے اس کو تاپ رہے ہیں، وہ بھی سب کو پتا ہے. تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. شکریہ.